ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں جو مائنورٹیز ہیں، خاص طور پہ جو مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، دلت ہیں اور جو مائنورٹیز ہیں، ریلیجیس مائنورٹیز، اب ان کے خلاف ایک قتل عام یعنی کہ جینوسائیڈ جو ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور یہ میں کوئی ایسے ہی آپ کے سامنے کوئی کاغذی بات نہیں کر رہا، کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، میں نے اس بارے میں کافی ریسرچ کیا ہے، کیونکہ کافی دنوں سے، کافی سالوں سے، پچھلے 8-10 سال سے مختلف جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں اور جینوسائیڈ واچ جیسے جو ادارے ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف، خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا جو قتل عام ہے، جینوسائیڈ ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ جینوسائیڈ جو ہے اس پہ عمل درآمد کا وقت آ گیا، کیونکہ اسرائیل سے بھارت نے یہی سیکھا ہے کہ جو غزہ میں کیا گیا ہے، غزہ میں بھی ایک جینوسائیڈ ہوا ہے، تو وہی جینوسائیڈ جو ہے وہ بھارت کے جو مختلف مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہاں پر بھی وہ جینوسائیڈ کیا جائے، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی وہ جینوسائیڈ کیا جائے۔ اب اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے میں بھارت کے مختلف شہروں میں 23 کے قریب جو مسلمانوں کی مساجد اور عید گاہیں ہیں جہاں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، 23 سے زیادہ مساجد جو ہیں ان کو گرایا جا چکا ہے، ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کرسچنز ہیں ان کے جو چرچ ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور جو کرسچنز کے چرچوں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے، اور جو کرسچنز کی جو مختلف تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی بھارتی حکومت کے ساتھ احتجاج کیا ہے۔ سکھوں کے ساتھ بھارت میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ 2.5 لاکھ کے قریب جو سکھ ہیں ان کو پچھلے کچھ سالوں میں ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور 52,000 سے زیادہ جو سکھ ہیں وہ بھارت کی مختلف جیلوں میں ان کو قید رکھا گیا ہے، دہشت گردی کے الزام میں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو بی جے پی کی جو مدر آرگنائزیشن ہے آر ایس ایس کی ایک اسکیم ہے، ڈکلیئرڈ اسکیم ہے، گھر واپسی اسکیم۔ اب نام تو بڑا اچھا ہے، گھر واپسی، لیکن اس گھر واپسی اسکیم کے جو مقاصد ہیں انتہائی گھنونے اور خوفناک ہیں۔ یہ جو گھر واپسی اسکیم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان، کرسچن، سکھ اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو رہتے تو بھارت میں ہیں لیکن ہندو نہیں ہیں، ان کو زبردستی ہندو بنانا ہے، کیونکہ آر ایس ایس یہ کہتی ہے کہ یہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ جتنے بھی کرسچنز ہیں، جتنے بھی سکھ ہیں، یہ تو پہلے سارے ہندو تھے، تو ان کو ہندو مذہب کی طرف واپس آنا ہے، یعنی کہ اپنے گھر واپس آنا ہے، اور اگر یہ اپنے گھر واپس آ جائیں گے تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی، لیکن اگر یہ اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے تو پھر ان کی جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ جو آر ایس ایس کے ایک بہت اہم لیڈر ہیں موہن بھگوت، ان کے بیانات موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں ان کو واپس ہندو بنائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، تو اب 20 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ ہندو تو نہیں بنیں گے، تو اگر وہ ہندو بننے سے انکار کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس لیے بہت سی جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں وہ یہ خبردار کر رہی ہیں کہ بھارت میں ایک بہت بڑے جینوسائیڈ، ایک بہت بڑے قتل عام کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ قتل عام جو ہے یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہوگا، یہ کرسچنز کا بھی ہوگا، اور یہ قتل عام سکھوں کا بھی ہوگا۔ تو اگر ایک طرف بھارت میں ایک بہت بڑے جینوسائیڈ کی تیاری ہو رہی ہے، پاکستان کا پانی بند کیا ہوا ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر میں صورتحال یہ ہے کہ 80 لاکھ کے قریب کشمیری مسلمان جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 9-9.5 لاکھ انڈین آرمی کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے صرف ریاست جموں و کشمیر میں، یعنی کہ 7 کشمیری مسلمانوں پر ایک انڈین آرمی کا جو فوجی ہے اس کو ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ تو کیسے پاکستان اور بھارت میں کیسے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، بات چیت کیسے شروع ہو سکتی ہے؟